السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: او کصیب من السماء، ان منافقوں کی مثال موسلا دھار تیز بارش کی مانند ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے یا آسمان سے ہوتی ہے یا آسمان سے آتی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ منافق لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی کڑک اور گرج اور بجلی گرے تو ان کی آنکھ خراب ہو جائے، اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں. مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جیسے ان پر اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے، راستے پہ چل نہیں سکتے، منزل پر پہنچ نہیں سکتے، خطرات ہیں، مشکلات ہیں. قاموا، وہ کھڑے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہو، اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے، مشکلات میں ڈالنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو برباد کر دے، بیکار کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال بیان کی ہے. جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ منافق کی دو مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کی ہے. پہلی مثال آگ کی ہے اور دوسری مثال بارش کی ہے، پانی کی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک ماحول بنتا ہے، بادل آتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے، کڑک گرج کا ماحول بنتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کافروں کی، ان منافقوں کی مثال بیان کی. کہا کہ جیسے موسلا دھار بارش ہو، تیز بارش ہو، اور پھر اس میں بادل کی وجہ سے تاریکیاں ہو، کڑک گرج ہو،
اب یہاں پر آدمی کن مشکلات سے اور کن پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. ایک تو بارش ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اندھیرا ہے، اور تیسرا یہ کہ مزید کڑک گرج کا ماحول ہے، آدمی کے ساتھ ہمیشہ خطرات لگے ہوئے ہیں. یہی حال کا منافقوں کا ہے، یہی حال منافقوں کا ہے کہ کبھی وہ حق واضح ہوتا ہے تو کبھی حق پر ہوتے ہیں، اور پھر کبھی انہیں شبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ شک اور شبہے میں داخل ہوتے ہیں، نفاق میں، شک میں داخل ہو گئے تو گویا کہ وہ اندھیرے مبتلا ہو گئے. ان کے پاس روشنی نہیں ہے کہ وہ منزل تک صحیح سے پہنچ سکے، وہ اندھیرے میں ہے، کیونکہ وہ شکوک، کفر اور نفاق ان کے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے. اب ان کو صحیح منزل نہیں مل رہی ہے، شکوک اور شبہات میں پل رہے ہیں. تو کڑک چمک گرج ان کے دل میں ڈر خوف ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے اندیشہ ہے موت کا، تباہی کا، بربادی کا، دہشت میں مبتلا ہے. اور جب بجلی چمکتی ہے یا کڑک گرج کا ماحول بنتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں داخل کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے کان میں داخل کر لیا تو اب بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. واللہ محیط بالکافرین. آدمی لاکھ تدبیریں اختیار کرے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بچائے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا او کصیب من السماء، ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو. یعنی منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی جیسے ان پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو. اب بارش کے ماحول میں فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، بارش کی تاریکی، اور پھر مزید ورعد وبرق، کڑک کی آواز، بادل کے چمکنے کی آواز، بجلی کی گرنے کی چمک جو بادلوں میں دکھائی دیتی ہے. کلما اضاء لهم، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے، مشوا فی، تب آدمی اس میں چلتا ہے، منافق اس میں چل رہا ہے. روشنی مل گئی ہلکی سی، اب وہ آدمی چل رہا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو چلتے چلتے جب اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑے رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے. بس اس قسم کی حالت منافقوں کی ہے جب وہ قرآن مجید، اس کے اوامر و نواہی اور اس کے وعد و وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اس کے اوامر و نواہی، وعد و وعید سے اعراض کرتے ہیں. وعید ان کو گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے وعدے ان کو پریشان کر دیتے ہیں، اور حتی الامکان ان سے اعراض کرتے ہیں، اور اس شخص کی مانند اسے سخت ناپسند کرتے ہیں جو سخت بارش میں گھرا ہوا بجلی کی کڑک سنتا ہے اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے. اس شخص کو تو بسا اوقات سلامتی اور امن مل جاتا ہے، مگر منافقین کے لیے کہاں سے سلامتی آئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے اور نہ وہ اس کو عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے، اور ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، چونکہ وہ مانوی بہرے، گونگے پن، اندھے پن میں مبتلا ہے اور اس پر ایمان کی تمام راہیں بند ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے نگاہوں کو اور ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو بیکار کر دے، یعنی اس سے وہ حق باتوں کو سن نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں، اور پھر وہ عذاب میں اور مصیبت میں داخل ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،
اس سے کوئی چیز پرے نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ کڑک اور گرج اور بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، یا اس طریقے سے کڑک گرج آسمان میں جو ماحول بنا ہوا ہے، قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو یعنی منافقوں کی نگاہوں کو اچک لے، یعنی اللہ کا عذاب جلد آ جائے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ان کو روشنی ملتی ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں چلتے ہیں تاکہ وہ صحیح راستے پر پہنچ سکے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے اس لیے وہ ڈھلم الیقین ہے، ڈاماڈول ہے، ادھر ادھر ٹمکٹویاں مار رہے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، قرآن نے کہا کہ جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے کان کو اور آنکھ کو بیکار کر دے، یعنی جو آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں اور جن کانوں سے وہ سن رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے پاس کان کی نعمت ہے جس سے آدمی سنتا ہے، اور آنکھ کی نعمت ہے جس سے آدمی دیکھتا ہے، تو وہ آدمی حق کا پتہ کرنا یا حق کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن یہ آدمی اس کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے دنیا کے مفاد کے چکر میں اور آخرت سے بے خبر ہے اور دنیا کا فائدہ ٹوٹ کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں ایمان کا سودا کر لیتا ہے اور نفاق کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سنو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہاری نعمتوں کو، تمہارے پر جو انعام ہے اکرام ہے وہ سب سلب کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، لہذا ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر دو مثالیں بیان کی گئی تھی، ایک پانی کی اور ایک آگ کی، اور ان دو مثالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کئی آیات میں سلسلہ وار منافقوں کی خصلت، ان کے برے اوصاف اور پھر ان کی مثال اور ان کے احوال کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے آنے والی جو آیات ہے وہاں سے نیا مضمون شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔